آج ہم جانیں گے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم اس رات کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کی آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزہ شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ بابرکت شب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق مطلب ایک ایک رات چھوڑ کر، جیسے 21، 23، 25، 27، 29ویں رات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، مطلب رات کی عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیے۔ آخری 10 راتوں کے لیے اس دعا کو یاد کر لیں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس رات کو کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ اس دعا کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کی کنٹینیو تلاوت کیجیے۔ جتنے بنے اتنے قرآن کریم ان 10 دنوں میں مکمل کیجیے۔ بہت زیادہ ذکر اللہ کریں، تہجد ادا کیجیے، ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جیسے اللہ کریم نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے۔ اس رات میں کیے جانے والے ہر عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس قدر کی رات کی قدر کیجیے۔ دعا ایسے مانگیے، اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کیجیے۔ اب تک سستی سے مانگا نہیں مانگا جانے دیجیے، یہ سب چھوڑ کر سنسیئرلی دعا کرنا سیکھیے۔ پکا بن جائیے اپنی دعاؤں کے لیے مجھے یہ چاہیے، مطلب چاہیے، ایسی اپنے رب سے ضد کر کے مانگی، رو رو کر مانگی اپنے رب کو اپنی خواہشات کے لیے۔ آپ کا رب القادر ہے، ہر دعا پوری کرنے پر قادر ہے، بس آپ کو اسے منانا آنا چاہیے۔ پورے پکے یقین کے ساتھ مانگی، اسے آپ کا اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو نوازے، صرف وہی دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اسی سے چاہیے آپ کو۔ پورا مہینہ ہم نے سستی میں گزار دیا، لیکن پلیز ان آخری 10 دنوں کی قدر کریں۔ بہت ساری عبادت، صدقہ، دعا کریں، ہو سکے تو نفل نمازیں بھی پڑھیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، یہ ساری نمازیں بھی پڑھیں۔ جو لڑکیاں اگر ان راتوں میں حیض یا پیریڈس میں ہو تو مایوس نہ ہو، آپ لوگ بھی پوری رات ذکر وغیرہ کر کے دعائیں مانگ سکتی ہیں، یہ عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور سبھی کی اس سال سبھی دلی خواہشات اور دعا قبول ہو جائے۔ اس ویڈیو کو جتنا بنے اتنا عام کر دیجیے، ہر مسلمان تک اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بیسک اس میں ثواب ہی ثواب اور خیر ہی خیر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ کسی تک دین کی بات پہنچانا بھی نیکی کی دعوت دینا ہوا، نیت سے آگے شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔